حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی عظمت والے، فضیلت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں آج آپ کو ان فضیلتوں کی خاص یہ ہے کہ اس میں 10ویں تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی فضیلت اسی دن سے لگی ہوئی ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کائنات کو پیدا کیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو جنت سے نکالا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ان کی خاصیت، جو انہوں نے اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ کشتی پار لگی، تو وہ دن بھی یوم عاشوراء کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا اور آگ سے آپ باہر نکلے تو وہ دن بھی اسی یوم عاشوراء کا دن تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے باہر نکلے۔ آپ جانتے ہیں، واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں نے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی اسی دن تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ کیسے نجات ملی؟ فرعون کو اس دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا اور آپ کو ان سے چونس کے چنگل سے بتایا گیا، تو وہ دن بھی یوم عاشوراء کا تھا۔ اس طرح سے اگر بہت سی واقعات ہیں جن کا میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں تو بہت لمبی بیان ہوتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں تو بہتر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو بڑی فضیلت بخشا ہے۔ اور آخری بات سن لیں کہ جب قیامت قائم ہوگا تو وہ دن بھی یوم عاشوراء کا ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے نواسے حضرت امام حسن امام حسین کو اسی دن شہادت سے جام شہادت نوش کیا گیا۔ اب یہاں رک کر میں ہمارے یہاں کے روایتیں اور یہاں کے حالات اور ایک عالم دین کے ہونے کے ناطے ہمارے کیا ذمہ داریاں ہیں ان کو میں بتاتا چلا جاؤں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، کیا وہ سب قرآن و حدیث کے متعلق ہے؟ تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھروں کا جائزہ لیں اور ہمارے حالات کو دیکھیں، اور یہاں کے ان چیزوں کو کس طرح لایا گیا اس کو بھی میں بتا دوں، تاکہ آپ کو ہماری ہسٹری سمجھ میں آ جائے کہ ہوتا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے ہی محرم کا نام آتا ہے تو کیا یاد آتے ہیں؟ ایک معاشراتی ایک چیز بن چکی کہ جیسے ہی محرم ہے تو پنجے ہیں۔ اس طرح سے ایک لگاؤ پیدا کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کے عالم دیکھیں۔ اگر آپ کے گھروں میں ابھی چلتا ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں یہیں سے پیدا ہوا ہوں، یہیں کے معاشرے سے مجھے لگاؤ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جیسے ہی پہلی محرم ہوتا ہے تو اس کے بعد گھر میں گوشت نہیں لایا جاتا، نئے کپڑے پہنے نہیں جاتے، شادیاں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سے نہ جانے کتنے خرافات اس قوم کے اندر آ گئے ہیں، وہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہیں۔
مجھے اسی پورے 40 سال میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر یہ دن گزارنے کا مجھے موقع ملا، اور ہر جگہ ہمارا ایک ہی کام تھا کہ ایک سنیت کا نام اسی سے لگایا گیا تھا کہ جو پنجوں کو مانتا ہے وہ سنی ہے، جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کے ماحول میں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں، اب اتفاقاً سے جب ہم پہنچے تو وہ رمضان محرم کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ پورے روایتیں دوسری چیزیں تھیں۔ وہ تمام چیزیں کرتے کرتے جیسے ہی محرم میں آئے، دیکھا تو وہ جلالوں وہ چیزیں اب اس کے خلاف جب ہم بولنا شروع کر دیے تو لوگ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے کہنے لگے، دو ٹکڑے ہو گئے اس میں سے۔ ایک کہنے لگے کہ حضرت نے تو اب تک جتنی باتیں بولے ہیں وہ سب سنی ہیں، لیکن یہ جو بات بولے ہیں یہ ہو سکتا ہے تبلیغیوں کی یا وہابیوں کی باتیں ہوں گی، لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کیا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ ہم نے جتنی خلاف پنجوں کے متعلق کیا ہے گاؤں میں جہاں جہاں چل کر کیا ہے، شاید ہی کسی کو پتہ نہیں ہے کیے ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارا ایک مشن تھا، اس مشن کے تحت ہم نے جہاں جہاں گئے اس کے مخالفت کیا، اور مخالفت کرنے کا طریقہ ہم نے بہت اچھا دیکھا۔ قرآن و حدیث کے متعلق چلے تو اسی لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے اس سے پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو تمام لوگ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو صحابہ نے اس پر موقوف کر دیا، رکایا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ تو یہودی ہیں اور اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ کو یا 9ویں تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، یعنی فرعون سے اس کے ہاتھوں سے بچ کر یعنی غرق کر دیا گیا تھا، اس کے لیے ہم 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن وہ آخری وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمایا، آپ نے پردہ فرمایا، تو وہ حدیث آج بھی موجود ہے۔ اس لیے علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آئندہ رہوں گا تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں۔ اس لیے ہم جب سے 6 سال سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں شروع ہو گیا، اب ہم نے کہا کہ دیکھیے اگر 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھیں گے تو پھر روزہ کے مطلب کیا ہے؟ دن بھر بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہی تھا کہ ہمارے پاس پنجوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی مغرب ہو جاتی یعنی دوپہر سے شروع ہو جاتا، پنجے سب ایک جگہ آ جاتے اور وہاں سے پکارنا، پہنچنا، ناچنا، یہ تمام چیزیں ہوتی، اور اکثر مغرب کے بعد عشاء کے بعد یہ ناچنا گانا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ جب تم روزہ رکھ رہے ہو تو کیوں نہ ہم ایک محفل سجائیں گے، اور وہ محفل دوپہر کے ظہر سے لے کر، کیونکہ روزہ رکھتے تھے، اور ظہر سے لے کر عصر تک قرآن خوانی ہوتی تھی، عصر سے مغرب تک بیان ہوتا تھا، اور اس کے بعد مغرب کے بعد اسی مسجد میں بیٹھ کر ہم روزہ کا افطار کرتے اور لوگوں کو جمعہ میں تقریر کرتے اور بیان کر دیتے۔ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کتاب غنیۃ الطالبین ہے، اور اس کے اب سب کو جانتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی بڑی مشہور تصنیف ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کسی نے محرم کی 10ویں تاریخ کو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو گویا کسی ایک روزے دار کا روزے کا افطار کروایا تو گویا کہ اس نے سارے امت محمدیہ کے روزے داروں کا افطار کرنے کا ثواب اس کو لکھ دیا جاتا۔ تو جب ہم یہ حدیث بیان کر دیتے تو جمعہ کے دن جس دن یوم عاشورہ ہوتا
تو لوگ اپنے گھروں سے پورا تیار کر کے اس کے لیے جیسے رمضان کا مہینے میں جس طرح سے سجایا جاتا تھا اس طرح سے سجایا جاتا تھا. اور کئی لوگ اس میں سے جو لوگ وہاں تھے توبہ کر چکے اور کہا کہ جب ہم کو پتہ نہیں تھا تو اس خرافات میں ہم پڑے ہوئے تھے، آج سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ اس محفلوں سے ہم کے کوئی سروکار نہیں ہے، اور 9ویں کا 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد سے ایک ہر جگہ ہم نے اس ٹرانسفارمیشن کو کیا. اور دوسرے بات، پہلی سال تو ہمارے لیے اب ہر جگہ ایک اور بات سن لیں کہ شربت بانٹی جاتی تھی. اب شربت بانٹنے کا معاملہ یہ ہوتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ ظہر میں ہوئی تھی، تو لوگ جو ہیں پوری طرح سے ظہر میں تیار کر کے آتے تھے. اب ہم نے کہا کہ بھئی سب روزے سے ہیں اور یہ چیز تم عصر کے مغرب کے بعد دے دو. تو کہا کہ نہیں یہ تو ہماری روایت ہے، ہم نہیں بدلیں گے. یہ روایتیں آپ کی حدیث کو ہمیں اس سے کوئی سروکار ہم مانتے نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہمارا جو ایک زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کو ہم نہیں کریں گے. تو یہاں بھی ہمارے لیے بڑا چیلنج تھا، یہاں تک کہ ہمارے پاس یہ ہمارے ساتھ کئی جگہوں پر چلا، لیکن ایک جگہ پر امگنور کے اندر یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بدلیں گے نہیں، ظہر میں دے کر ہی رہیں گے. تو میں نے کہا کہ اس محفل میں تو ہم آنا کیوں ضرورت ہے، تو ہم تو روزے دار ہیں، تو ہم نہیں آئیں گے. تو اب اس نے کچھ لوگوں نے اسی طرح انداز سے کیا. اس کے بعد دوسرے سال جب وہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ جب حدیث موجود ہے تو ہمارے کتنی روایتیں ہوں اس کو ہم درکنار کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ادا کر دیں گے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میٹھا پکاؤ یا کسی کو فاتحہ دلاؤ، اس سے تو ہم مخالف نہیں ہیں. مخالف اس لیے ہیں کہ جب روزے دار ہیں تو اسے لے جا کر آپ کیا دینا چاہتے ہیں، وہی تو دو نا، وہی جس کا آپ نے تیار کیا ہے مغرب کے بعد رکھ تو ہو جائے، ختم ہو جائے گا. اس دن 2 مرتبہ اس جگہ پر، پہلی مرتبہ تھا ہم نے اس بات پر، ہمیں تو اکڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، ہم کو دین کی باتیں لوگوں کو سمجھانا ہے. جہاں کہیں یہ چیزیں رہی تو ہم نے ایک ظہر کے بعد والا شربت بنا، تو پھر روزے داروں کے لیے پھر سے مغرب کے بعد ایک اور شربت بڑھا الحمدللہ. تو اس طرح سے ہمارا کام یہ ہونی چاہیے. اب یہ پوچھتے ہوں گے کہ حضرت یہ کہاں سے آیا؟ آپ کو میں ہسٹری بتا دوں، سنیں گے تو آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ ہمارا یہ خطہ جو ہے نوابوں سے لبریز تھا. ہمارے اس حصے میں نواب تھے، نواب ہوا کرتے تھے، اور اکثر جو نواب ہیں وہ شیعہ ہوا کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو شیعہ کے بارے میں؟ حیدرآباد میں اگر سنا ہے تو آپ کو بہت ایک چھوٹا سا پاکٹ ہے، اتنے ہی لوگ ہیں وہاں، چھوڑ کر باقی کے آپ کو شیعہ کہیں پر نہیں ملیں گے. ان کو ہم نے ایک جگہ پر لگ دیا ہے، اب بس ان کا زندگی وہی ہے وہاں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کیونکہ نواب تھے تو انہوں نے اس چیز کو روایت رکھ دیا، ہر گاؤں میں ایک پنجے کا مکان. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے خریوں میں کام کرنے کا موقع ملا. تو ہم گاؤں میں پہنچے تو مسلمان کی نشانی کیا تھی کہ محرم کا ایک پنجوں کا مکان ہوا کرتا تھا اور اس میں پنجے رکھا ہوا کرتے تھے اور محرم میں اس کو اٹھایا جاتا تھا. یہی ہے ہر جگہ پر. تو اللہ کے فضل سے ہم نے ان چیزوں کو بند کروایا، اور جو عاشور خانہ جسے کہا جاتا ہے، کئی عاشور خانوں کو ہم نے مسجد میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے یہ تمام چیزوں کو انعقاد کرنا پڑا. یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کو میں بتا دوں کہ آج بھی ہمارے اندر جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے نکاح نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی. آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ محرم الحرام میں ہوا ہے. اللہ اکبر.